وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارکس کے حوالے سے موٹیویشنز میں آج آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ میرا کام حقیقت بتانا ہے۔ اگر اس حقیقت کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ کو آج ڈی موٹیویٹ کرنا بہت زیادہ بہتر ہے کہ کل آپ اپنا گھر اجاڑ دیں۔ آپ کو آج اتنا ڈی موٹیویٹ کیا جائے وہ ہزار، اور اس ڈی موٹیویشن سے اتنا زیادہ آپ کے اوپر اثر ہو کہ آپ اس فارکس کے اندر اپنے گھر والوں کا پیسہ نہ لگائیں۔ یہ بہت بہتر ہے کہ آج آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو فیک قسم کی موٹیویشن دی جائے اور اس موٹیویشن کے اندر آپ لوگ کل اپنا گھر والوں کو اجاڑیں اور روتے پھریں۔ میرے دوستو، فارکس ٹریڈنگ ایک بزنس ہے، اور اس بزنس کے اندر پاکستان میں 1000 میں سے 999 بندہ نقصان کے اندر ہے۔ میری باتوں کی سمجھ شاید آپ لوگوں کو نہیں آئے گی، لیکن ایک وقت آئے گا میری باتوں کی سمجھ آئے گی۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ میں نارمل روٹین کے اندر میرے پاس اگر کوئی $1,00,000 والا کسی بھی ملک کا بندہ آتا ہے تو میں اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں اور اس سے $10 کا ڈپازٹ سینٹ اکاؤنٹ میں کرواتا ہوں۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے، یہاں پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے تو ہر بندہ بولے گا جی آپ فارکس کے اندر آ جائیں، فارکس کے اندر پیسہ ڈبل کریں گے، 1000 انویسٹمنٹ کریں۔ آپ ان کو بولے میرے پاس $1000 ہے تو وہ بولے گا 1000 قرضہ لیں۔ میں آپ لوگوں کو اس چیز میں بتا رہا ہوں کہ 1000 میں سے 999 بندہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر نقصان کے اندر ہے۔ 1000 میں سے 999 بروکر پیسے، اگر آپ کا پرافٹ ایک لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو دیتے ہوئے اس کو موت پڑتی ہے۔ پاکستان میں سے 1000 میں سے 999 بندہ جو فارکس کو انٹروڈیوس کرنے والا ہے وہ نقصان کے اندر ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان کے اندر 100 میں سے 60 سے 80 بندہ تنی فارکس کا جو پراپر سننے والا ہے وہ پرافٹ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے مائنڈ۔ آپ لوگ دنیا میں کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ ٹھیک بنا ہوا ہے، حقیقت کے مطابق ہے، اس فیلڈ کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پروفٹ کے اندر نہ آئیں۔ لیکن اگر آپ کا مائنڈ غلط بنا ہوا ہے تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر 1000 میں سے 999 بندے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مارکیٹ کے اندر سے کیا پاسبل ہے۔ میں آخری چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو سمجھ آ جائے گی۔ جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی ایک جگہ پہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ لوگ جب بھی کسی جگہ پہ اپلائی کرتے ہو، میں آپ کو آرمی پولیس کی نوکری کا بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہو کہ 1000 میں سے میں موٹیویٹ کر رہا ہوں اور آپ کو آخر پہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے اس فارکس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگ آرمی کے اندر، پولیس کے اندر یا کسی بھی جاب کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو دوستو آپ سب سے پہلے یہ چیز پتہ کرتے ہیں اپلائی کرنے سے 3 مہینے پہلے کہ اس کے لیے کم سے کم کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے۔ آپ کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ اس چیز کے لیے کم سے کم آپ کو کتنے عرصے کی جاب ہوگی، کتنی سیلری ہوگی، کتنے عرصے کی ڈیوٹی ہوگی۔ پہاڑوں پہ بھی جا سکتے ہیں، گولی کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ 40 50 60 70 ہزار میں آپ کا خرچہ پورا ہوتا ہے تو ٹھیک، آپ کو اتنے عرصے کی مشکلات کا سامنا ہوگا، اتنے عرصے کی آپ کی ٹریننگ ہوگی، اتنے عرصے کے بعد آپ کو پینشن ملے گی، اور یہ آپ کے کھانا پینا سارا آپ کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ ایک ایسے بندے کو چوز کرتے ہو جو بندہ اس آرمی کے اندر کامیاب ہوتا ہے، آلریڈی ہوتا ہے، جو جاب کر رہا ہوتا ہے۔ اس بندے کے جب آپ کنفرم کرتے ہو تو اس سے جا کر پوچھتے ہو کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ جاب کیسے ہوتی ہے، ٹریننگ کے اندر کن کن مشکلات کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ پتہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ میں اس فیلڈ کے اندر جاؤں نہ جاؤں، کیا میری سوچ کے مطابق یہ فیلڈ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد جا کر آپ اپلائی کرتے ہیں اگر آپ 100% فٹ آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ذہن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں فٹ نہیں آتا، میں اس فیلڈ کے اندر آتا ہوں اور میرا جو قد ہے، میرا جو ہائٹ ہے، میرا جو ویٹ ہے، یہ جو میری ایج ہے وہ اس کے قابل نہیں ہے 50 60 ہزار کی جاب کے لیے، تو آپ اپلائی ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ جیسے مجھے آپ بولیں کہ آپ نے آرمی میں اپلائی کرنا ہے تو 21 سال ایج ہے، تو 31 32 33 سال کا بندہ کیسے اپلائی کرے گا؟ تو میں سمجھ چکا ہوں کہ میں نااہل ہوں آرمی میں، پولیس میں یا مختلف اداروں کے اندر جاب کے لیے۔ تو سب سے پہلے فارکس کے اندر بھی آپ لوگ آئیں گے، آپ لوگ سب سے پہلے اس فیلڈ کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے۔ جو کامیاب بندے ہیں ان سے انویسٹر پاسورڈ لیں گے،
اور اس کامیاب جو بندے ہیں اس بندے کے بارے میں آپ جا کر پتہ کریں گے کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ کیسے کامیاب ہیں اور جو ناکام لوگ ہیں وہ کیسے ناکام ہیں۔ کامیاب لوگوں کی کامیابی کو آپ دیکھیں گے، ناکام لوگوں کی ناکامی سے آپ بچیں گے، بلیو می آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ سریام بتا رہا۔ لیکن اگر آپ سوچیں گے جی میں تو اتنا گزارا کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ $20-25 ڈیلی کے بنے، صبح یا رات کو بھی ایک بندے نے بولا۔ دیکھیں ایک بہت بڑا گیپ آیا ہوا ہے، میں موٹیویشن کی بات بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کا مائنڈ بنا رہا ہوں، اور اس مائنڈ پہ کامیابی اس کے علاوہ نہیں ہے۔ آرمی میں آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آرمی کو پتہ کرتے ہیں جاب کا، پھر اپنی سوچ دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آرمی میں جاؤں اور میری 1.5 لاکھ سیلری ہو؟ کوئی پڑھا لکھا بندہ ہوگا وہ چپل اٹھائے گا اور آپ کو مار 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 کر آپ کا بیڑا غرق کر دے گا کہ تیرا پاگل ہے، تو یہ چیک کر کہ اس کے اندر کتنی سیلری ہے، پھر اپنا خواہش دیکھو کہ آپ کو کتنی چاہیے۔ اگر میچ ہوتا ہے تو اپلائی کرو، نہیں میچ ہوتا تو نہیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ میں سوچوں کہ میری 20-25 ہزار ہفتے کا ہو یا 2 دن کا ہو یا 1 دن کا ہو تو میرا گزارا ہوگا، چلے میں آرمی میں اپلائی کرتا ہوں۔ آپ آرمی میں جاتے ہیں تو آرمی کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ فاریکس میں سب سے پہلے آپ آتے ہیں اور بولتے ہیں جی میں تو چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ دن کے 2,000 روپے آئے۔ بھائی آپ تو یہ چاہتے ہیں، کیا ٹریڈنگ بھی یہ چاہتی ہے یا نہیں؟ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی 5 لاکھ آرمی میں سیلری ہو، کیا آرمی کے اندر جاب بھی یہ چاہتی ہے؟ جاب چاہتی ہے 30,000 ہو، 50,000 ہو، 60,000 ہو، آپ چاہتے ہیں 5 لاکھ ہو۔ اب مزے کی بات یہ ہے جب آپ کا اور جاب کا نہیں سوچ مل رہی آپ جاب نہیں کرتے۔ تو فاریکس کے اندر آپ چاہتے ہیں جی میں چاہتا ہوں جی میری دن کی 2,000 آؤ۔ بھائی آپ یہ نہ چاہو کہ میں کیا چاہتا ہوں، آپ یہ سوچو کہ فاریکس کیا دیتی ہے۔ ہمارے جیسے بندے سالانہ 40% سے 60% سالانہ کماتے ہیں۔ کل کراچی کے ایک بندے کی مجھے کال آئی، 1 کروڑ اور پتہ نہیں کتنا پیسہ اس نے کرنے برباد کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں 5 لاکھ روپے ادھار لینا ہے، اس کے بعد میں نے اپلائی کرنا ہے۔ میں بولا ہے میں نے 1 کروڑ روپے اپنا اجاڑا اور 20 لاکھ روپے میں نے اجاڑا ہے لون لے کے۔ تو میں نے اس کی بڑی انسلٹ کی، بڑا بندہ تھا، میں نے عزت کے لہجے میں کہ آپ 5 لاکھ انویسٹ کریں گے، آپ کا ایک 20 اگر نقصان تو ایک 25 ہو جائے گا، تو یہ 5 لوگوں کو دو، ایک جو لوگوں کا 20 لاکھ آپ نے دینا ہے تو وہ 15 لاکھ ہو جائے گا۔ اب وجہ یہ ہے کہ مجھے بولیں کہ اس کی کامیابی کی وجوہات کیا ہے۔ میں نے اس کو بولا سمپل ایک ہی بات ہے۔ کہتے ہیں جی کون سا؟ میں نے کہا بات یہ ہے میرے دوست کہ ہم لوگ 1 کروڑ 20 لاکھ ہمیں نقصان نہیں ہوتا، سالانہ 40 سے 60% کماتے ہیں۔ مطلب 1 کروڑ 20 لاکھ سے سالانہ 50 لاکھ سے 70 لاکھ ہم لوگ کماتے ہیں۔ لیکن آپ نے چونکہ اجاڑ دیا، آپ اتنا نہیں کما سکو گے۔ آپ کہاں سے کماؤ گے؟ آپ نہیں کما سکو گے۔ تو فاریکس کے اندر اب چونکہ اس بندے کا مائنڈ نہیں بنا ہوا تھا، اب وہ اجاڑتا رہا اور سوچتا رہا۔ صبح بھی میرے اپنے ایک دوست نے کال میسج کی، جی مجھے $15-20 کے بروکر میں ڈپازٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں اجاڑتے ہو خدا کے؟ نہ اجاڑو، کیوں اجاڑتے ہو؟ تو کہتا ہے جی نہیں میں نے اجاڑنا نہیں ہے، بلکہ کوشش کروں گا کہ 20 کا 100 ہو جائے۔ اب یہ تھنکنگ، یہ مائنڈ آپ کا موٹیویشن کا نہیں ہے، آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے گا۔ آپ یہ چاہو کہ آپ ایک دن کے اندر $100 سے 1000 بنا لو گے، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ آپ غلط وے پہ جا رہے ہیں۔ یہ $100 بھی آپ کو اجڑ جائے گا۔ اور فاریکس میں یہ سگنل، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہے۔ فاریکس کے اندر ظالم لوگ بھی موجود ہیں، انہوں نے کورس کرانے سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے لوگوں کو اجاڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو فاریکس ایک مزے کا بزنس ہے، لانگ ٹرم بزنس ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ چیک کرو یہ کیا دیتا ہے۔ میرے کنٹیکٹ نمبر آ رہے ہیں، آپ ان پہ بے شک رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھیں اس بزنس کے اندر آپ کیا ایکسپیرینس ہے، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گا۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے، میں نے کتنا کمایا۔ آپ نے دیکھنا ہے اگر میں نے 1 روپیہ کمایا، میں نے 10 روپے کمایا ہے تو میری ایجوکیشن سے آپ 9 روپے کماؤ گے۔ تو جب یہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی، اس کے بعد آپ نے پھر فیصلہ کرنا ہے کیا اس فیلڈ کے اندر آپ آ سکتے ہیں، کیا اس فیلڈ کے اندر آپ نہیں آ سکتے، تو اس کے بعد جا کر آپ نے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کی سوچ میچ نہیں ہو رہی تو اس بزنس میں نہیں آنا۔ یہ 1000 گنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ سارا کچھ گزارنے کے بعد یہ چیزیں سیکھیں۔
تو فاریکس میں میرے نمبر بھی آپ کے پاس ہے، 15 منٹ 10 منٹ کی کال پہ میں کوئی آپ سے فیس نہیں لوں گا، میں کبھی بھی آپ کو انویسٹمنٹ تب تک نہیں کرنے دوں گا $10 میں کے علاوہ سینٹ اکاؤنٹ میں، وہ میں کروانا، میں کہتا ہوں وہ کا $10 3000 کا ٹیکہ لگتا ہے لگ جاؤ، لیکن اس پہ ٹرائی کرو، سیکھو، یہ نہیں کہ آپ $100 $200 $1000 شروع کے اندر انویسٹمنٹ کرو، میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں، انویسٹمنٹ نہیں کرنے دوں گا، ہاں جب سیکھ گئے آپ کو پتہ ہے میں کنفرم پروفٹ میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ کا جیسے دل چاہے تو مجھ سے مشورہ کر لو، اپنے ایکسپیکٹیشن بھی بتا لو، مجھ سے ایکسپیکٹیشنز کی حقیقت بھی پوچھ لو، جب یہ سارا کچھ ہو جائے تو پھر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے، کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.